بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 25، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفد عبد القیس کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان اور علم کی حفاظت کریں اور ان سے ان لوگوں کو مطلع کریں جو ان کے پیچھے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اب تم لوگ اپنے اہل خانہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور انہیں تعلیم دو۔ حدیث نمبر 87۔ حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا، کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیہ خاندان سے۔ آپ نے قوم یا وفد کو کہا، خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے اور نہ ندامت ہی کی کوئی بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم بہت دور دراز کے مسافت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے، اس لیے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس سے مطلع کریں اور اس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر فرمایا، تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی جاننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا اور انہیں دبا، ہنتم اور مذفت کے استعمال سے منع فرمایا۔ صوبہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی ابو جمرہ نے ان کے ساتھ نکیر کا بھی ذکر کیا اور کبھی مذفت کی جگہ مکیر کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انہیں خوب یاد رکھو اور ان لوگوں کو مطلع کرو جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں۔ فائدہ واضح رہے کہ جن برتنوں کے استعمال کے متعلق یہاں پابندی کا ذکر ہے، اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا تھا۔ باب نمبر 25، درپیش مسئلے کے لیے سفر کرنا اور اپنے اہل کو تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 88۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا، مجھے تو علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ پہلے تو نے اس کی خبر دی۔ پھر حضرت عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس عورت سے کیسے صحبت کرے گا جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ آخر عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ فائدہ، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے جس عورت سے شادی کی تھی اس کا نام ام یحییٰ غنیہ تھا، جو ابو احاب بن عزیز کی بیٹی تھی، اور تفریق کے بعد اس نے ضریب بن حارث سے شادی کر لی تھی، اور جس عورت نے دودھ کے متعلق گواہی دی تھی اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔